ہماری ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم چاند پر جانے والے پہلے شخص نیل آرمسٹرانگ کی ناقابل یقین زندگی اور متاثر کن سفر کا آغاز کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل پر کلک کرنا نہ بھولیں، اور ان کی زندگی کے بارے میں دلچسپ حقائق کو جاننے کے لیے پوری ویڈیو۔ نیل آرمسٹرانگ کا مکمل نام نیل ایلڈم آرمسٹرانگ ہے۔ ان کی پیدائش 5 اگست 1930 کو امریکہ کے ایک شہر اوہایو میں ہوئی۔ انہوں نے پرڈیو یونیورسٹی میں 1947 میں داخلہ لیا اور ایروناٹیکل انجینئرنگ کا مطالعہ کیا، جس کے اخراجات US نیوی کی طرف سے ادا کیے جاتے تھے۔ نیل آرمسٹرانگ نے 1949 میں مڈ شپمن بن کر تعلیم شروع کی اور اگلے سال ایک نیول افسر بن گئے۔ انہوں نے کوریائی جنگ میں بھرپور کردار ادا کیا اور USS ایسیکس کے ایئر کیریئر سے گرومین F9F پینتھر پر اڑان کی۔ جنگ کے بعد انہوں نے اپنی بیچلر ڈگری پرڈیو سے حاصل کی اور نیشنل ایڈوائزری کمیٹی فار ایروناٹکس میں ٹیسٹ پائلٹ بن گئے۔ آرمسٹرانگ نے 1962 میں منتخب ہونے والے ناسا کے خلاباز کور کے دوسرے گروپ میں شمولیت اختیار کی۔ اس نے اپنی پہلی خلائی پرواز مارچ 1966 میں جیمنائی 8 کے کمانڈ پائلٹ کے طور پر کی، جو خلا میں ناسا کے پہلے شہری خلاباز بن گئے۔ 20 جولائی 1969 کو آرمسٹرانگ اور اپولو 11 لونر ماڈیول کے پائلٹ بز ایلڈرن چاند پر اترنے والے پہلے انسان بن گئے، اور اگلے دن انہوں نے لونر ماڈیول ایگل خلائی جہاز کے باہر 2.5 گھنٹے گزارے، جبکہ مائیکل کولنز چاند پر رہے۔ جب آرمسٹرانگ نے پہلی بار چاند کی سطح پر قدم رکھا تو انہوں نے کچھ مشہور جملہ کہا۔ آئیے سنتے ہیں وہ جملہ کیا تھا۔ Fine grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. I'm going to step off the limb. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful from here, Neil. It has a stark beauty all its own. آرمسٹرانگ کے پہلے قدم کے تقریباً 19 منٹ بعد ایلڈرن ان کے ساتھ سطح پر شامل ہو گئے، جو چاند پر چلنے والے دوسرے انسان بن گئے۔ انہوں نے یہ جانچنے کے اپنے کام شروع کیے کہ کوئی شخص چاند کی سطح پر کتنی آسانی سے کام کر سکتا ہے۔ آرمسٹرانگ نے پرواز کی یاد میں ایک تختی کی نقاب کشائی کی اور ایلڈرن کے ساتھ اپنی ریاست امریکہ کا جھنڈا لگایا۔ اگرچہ آرمسٹرانگ چاہتے تھے کہ جھنڈے کو فلیگ پول پر لپیٹ دیا جائے، لیکن اسے افقی طور پر پکڑنے کے لیے دھات کی چھڑی استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تاہم چھڑی مکمل طور پر نہیں پھیلی تھی، جس میں جھنڈا ہلکا سا لہرا رہا تھا، جیسے ہوا کا جھونکا ہو۔ پرچم لگانے کے کچھ دیر بعد صدر رچرڈ نکسن نے اپنے دفتر سے ٹیلی فون پر ان سے بات کی۔ انہوں نے تقریباً 1 منٹ تک بات کی، جس کے بعد آرمسٹرانگ نے تقریباً 30 سیکنڈ تک ان کا جواب دیا۔ نیل آرمسٹرانگ کی زمین پر واپسی بز ایلڈرن اور مائیکل کولنز کے ساتھ تاریخ کا ایک فاتحانہ لمحہ تھا۔ اپولو 11 مشن کے ایک حصے کے طور پر اپنی تاریخی لونر لینڈنگ کے بعد وہ لونر ماڈیول میں دوبارہ داخل ہوا۔ کمانڈ ماڈیول میں مائیکل کولنز کے ساتھ دوبارہ شامل ہوا اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ان کا خلائی جہاز کولمبیا بحفاظت زمین کی فضا میں دوبارہ داخل ہوا اور پیسیفک اوشن میں گر کر تباہ ہو گیا۔ عملے کی بحفاظت واپسی نے چاند اور پیچھے تک ان کے سفر کے اختتام کو نشان زد کیا، ایک ایسا کارنامہ جو انسانیت کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ نیل آرمسٹرانگ نے ناسا سے رخصتی کے بعد اپنے ماضی کے موقف کے مطابق مختصر اور شخصیت پسند رہتے ہوئے مختلف شعبوں میں اہم خدمات فراہم کی۔ ان کی نمایاں کوششیں تعلیم کے شعبے میں بھی تھی، جہاں انہوں نے 1971 سے 1979 تک یونیورسٹی آف سنسناٹی کے ایئرو اسپیس انجینئرنگ کے ایک پروفیسر کے طور پر خدمات فراہم کی۔ اس کردار میں انہوں نے اپنے وسیع زندگی کے تجربات کو ایرو اسپیس انجینئرنگ کے اگلے نسل کو منتقل کیا اور ایرو اسپیس تعلیم پر ایک نامعلوم داغ چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ ہی آرمسٹرانگ نے کارپوریٹ سیکٹر میں قدم رکھا، کئی کمپنیوں کے بورڈ ممبر کے طور پر خدمات انجام دی، اور یہاں تک کہ سنسناٹی گیس اینڈ الیکٹرک کمپنی اور یونائٹڈ ایئر لائنز پہ بھی ان کی کافی خدمات تھی۔ ان کی کاروباری ذہانت اور اسٹریٹجک بصیرت کو ان کی صلاحیتوں میں بہت زیادہ سمجھا جاتا تھا۔ آرمسٹرانگ خلائی تحقیق سے متعلق معاملات میں ملبوس تھے۔ انہوں نے مختلف کمیٹیوں اور تنظیموں میں حصہ لیا جو خلائی پالیسی اور سیکیورٹی پر بحث کے لیے وقف ہے۔
ایک اہم خلاباز کے طور پہ ان کا منفرد نقطہ نظر خلائی سفر کے مستقبل کی تشکیل میں انمول تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں نیل آرمسٹرانگ کے کچھ اچیومنٹس کے بارے میں۔ ایک خلاباز کے طور پر آرمسٹرانگ کا کیریئر اہم سنگ میلوں سے نشان زد تھا۔ اس نے آزمائشی پائلٹ کے طور پر شروعات کی اور بعد میں ایک خلاباز بن گیا۔ جیمینائی 8 مشن پر کمانڈ پائلٹ کے طور پر انہوں نے اڑان بھری، جہاں اس نے پہلی امریکی خلائی چہل قدمی کی۔ ان کی مہارت اور تجربے نے خلائی تحقیق کی ابتدائی دنوں میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی غیر معمولی شرکات کے لیے آرمسٹرانگ اور ان کے اپولو 11 کے عملے کے ساتھیوں نے صدارتی تمغہ آزادی، امریکی ریاست کا سب سے بڑا شہری اعزاز حاصل کیا۔ اپنے خلاباز کیریئر کے بعد انہوں نے سنسناٹی یونیورسٹی میں ایرو اسپیس انجینئرنگ کے پروفیسر بن گئے، جہاں انہوں نے ایرو اسپیس انجینئرز کی اگلی نسل کو متاثر کیا۔ اگست 2012 میں نیل آرمسٹرانگ نے دل کی سرجری کرائی تاکہ بلاک شدہ کورنری شریانوں کو ہٹایا جا سکے۔ طریقہ کار کامیاب رہا اور بتایا گیا کہ وہ ٹھیک ہو رہے ہیں، تاہم ان کی صحت نے خرابی کی طرف منہ موڑ لیا اور ان کو مختلف تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 25 اگست 2012 کو نیل آرمسٹرانگ 82 سال کی عمر میں دل کی سرجری سے ہونے والی مختلف تکلیفوں کے باعث انتقال کر گئے۔ ان کی موت ایک امریکی ہیرو اور خلائی تحقیق کے عالمی آئیکن کی نقصان کی نشاندہی کرتی ہے۔ آرمسٹرانگ کی لیگیسی اور چاند پر ان کے تاریخی پہلے قدم کی تقریب آج بھی منائی جاتی ہے، جو دنیا بھر کے لوگوں کے لیے فخر کا ایک لازوال ذریعہ ہے۔ ویڈیو کو آخری تک دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کریں، اور مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل پر کلک کرنا نہ بھولیں۔